بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کی نصابی کتابوں میں جب بھی آپ سائنس پڑھا کرتے تھے تو سولر سسٹم لازمی پڑھنا پڑتا تھا، جس میں 9 سیارے ہوتے تھے، مرکری سے لے کے پلوٹو تک، جن کے نام ہم یاد کیا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ پلوٹو کو سیاروں کی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے پلوٹو کو سیاروں کی لسٹ سے نکالا گیا۔ پلوٹو 1930 میں دریافت ہوا، تب سائنسدانوں نے اسے سیاروں کی لسٹ میں شامل کر لیا اور کئی سالوں تک ہم یہی پڑھتے رہے کہ یہ 9واں سیارہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور جدید سے جدید ٹیلیسکوپ بننی شروع ہو گئی، ان جدید ٹیلیسکوپس کی مدد سے آؤٹر سولر سسٹم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بار بار ایک چیز نوٹ کرنے پہ یہ پتا چلا کہ پلوٹو اپنے مدار میں آنے والی چیزوں کو ہٹا نہیں سکتا۔ ان جدید ٹیلیسکوپ سے بہت ہی حیرت انگیز قسم کی باتوں کا انکشاف ہوا، جس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ پلوٹو اپنے مدار میں گھومتے ہوئے اپنے راستے میں آنے والی ہیوی آبجیکٹس جیسے کوئی برفانی آبجیکٹس ہیں ان کو ہٹا نہیں سکا۔ دوسرے نمبر پہ پلوٹو کا سائز بہت ہی چھوٹا تھا، یہ تقریباً 2376 کلومیٹر سائز کا ہے۔ یہ ہماری زمین کے آدھے حصے سے بھی کم سائز بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پلوٹو کا آربٹ بہت ہی عجیب تھا، یہ تھوڑا ٹلٹڈ تھا اور ایسنٹرک تھا، یعنی بیضوی شکل کا ٹلٹڈ سا مدار ہے پلوٹو کا۔ اس طرح کے مدار ہونے کی وجہ سے پلوٹو کبھی سورج کے قریب چلا جاتا تھا اور کبھی سورج سے بہت دور، اور زیادہ تر نیپچون کے مدار میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ یہ میٹنگ چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ میں رکھی گئی۔ یہ سن تھا 2006 کا، جہاں پہ سب لوگوں نے سیاروں کے لیے کچھ رولز طے کیے، جن میں سے 3 بڑے رولز تھے۔ نمبر 1 تو سیارہ اسے کنسیڈر کیا جائے گا جو سورج کے گرد چکر لگائے گا۔ اس کا دوسرا رول تھا سیارے کا سائز اور گریوٹی اتنی ہو کہ وہ اپنی گول شکل اختیار کر لے۔ اور تیسرا رول اس کا یہ بتایا کہ سیارہ اپنے راستے میں آنے والے تمام ہیوی آبجیکٹس کو ہٹا سکے، اپنا راستہ صاف کر سکے۔ مرکری سے لے کے نیپچون تک تمام سیارے ان تینوں رولز کو فالو کرتے تھے، مگر پلوٹو تیسرے رولز کو فالو نہیں کر پا رہا تھا، یعنی وہ اپنے راستے میں آنے والے ہیوی آئسی آبجیکٹس کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے IAU نے اسے ڈوارف پلانٹ کا نام دیا۔ ڈوارف پلانٹس ایک ایسا پلانٹ ہوتا ہے جس کا سائز ایسٹیرائڈ سے بڑا ہوتا ہے، یعنی آسمانی پتھروں سے جو خلا میں تیر رہے ہیں ان سے بڑے سائز کا ہوتا ہے، لیکن پلانٹ سے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ پلوٹو کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈوارف پلانٹس خلا میں موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور سیرس ہے جو ایسٹیرائڈ بیلٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرس اور ہومیا، یہ دونوں کوئپر بیلٹ میں آتے ہیں۔ ہومیا ایک بیضوی شکل کا ڈوارف پلانٹ ہے۔ اور پھر 2005 میں میگ نامی ایک اور ڈوارف پلانٹ دیکھا گیا جو گول شکل کا اور بالکل ریڈ کلر کا ڈوارف پلانٹ تھا۔ ڈوارف پلانٹس سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ان کی شکل بھی لگ بھگ گول ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور انکشافات جو پلوٹو کے حوالے سے بہت ہی حیرت انگیز تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ پلوٹو پہ دن اور رات کا ڈیوریشن بہت لمبا تھا، یعنی بہت بڑا دن تھا اور بہت بڑی رات تھی۔ تقریباً 153 گھنٹے کا دن اور 153 گھنٹے کی رات ہے جو کہ پلوٹو میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پلوٹو کا درجہ حرارت بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا، یہ تقریباً 230 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تیسرا، پلوٹو پہ وزن میں کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص زمین پر 100 kg وزن رکھتا ہے، اگر وہ پلوٹو پہ اپنا وزن چیک کرے گا تو وزن 6% آئے گا، یعنی کہ 100 کلو گرام اگر ارتھ پہ اس کا وزن ہے تو پلوٹو پہ اس کا 6 kg وزن ہے۔ یہ وہ تمام انفارمیشن تھی جو ڈوارف پلانٹ اور پلوٹو کو سیاروں کی لسٹ سے نکالنے کی وجہ بنی۔ دوستو، ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو آپ پلوٹو کے حوالے سے شاید جانتے ہوں، پلوٹو کے 5 چاند ہیں،
क्या आप जानते हैं कि इसके सबसे बड़े चांद को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है और उसका क्या साइज है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए। प्लूटो के सबसे बड़े चांद का नाम चारून है और ये प्लूटो के आधे साइज के बराबर है। बस